अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 53 स्टार्ट करेंगे। वो वीकेंड पर कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक ही उसका मूड वहाँ जाने का बन गया। हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश्त पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफ़र उसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफ़र को कुछ तेज़ी से तय करने के लिए वो सड़क पर आ गया, जहां से आमतौर पर लोग गुजरते थे। उसने अभी कुछ फासला ही तय किया था कि जब उसे अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सालार ने एक नज़र मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो उससे काफ़ी पीछे थे, मगर बहुत तेज़ी से आगे आ रहे थे। सालार ने गर्दन वापस मोड़ ली और उसी तरह अपना नीचे का सफ़र जारी रखा। उसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट्स में मलबूस उनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर भी चलते चलते उसे एकदम कोई अपने बिल्कुल अकब में महसूस हुआ। वो बर्क रफ्तारी से पलटा और साकित हो गया। दोनों लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर थे और वो उसके बिल्कुल सामने थे। अपने हाथ ऊपर करो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा। सालार ने बेख्तियार अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उनमें से एक उसके पीछे आ गया और बहुत तेज़ी से उसने उसे खींचते हुए धक्का दिया। सालार लड़खड़ाया मगर संभल गया। इधर चलो। सालार ने किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर उस तरफ चलना शुरू कर दिया जहां वो उसे सड़क पर हटाना चाहते थे, ताकि कोई यकदम वहां ना आ जाए। उनमें से एक तकरीबन उसे धकेलते हुए इस रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दरख्तों के बहुत अंदर तक ले गया। घुटनों के बल बैठो, एक ने दृष्टि से उससे कहा। सालार ने खामोशी से उसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था कि वो लोग उसकी चीज़ें छीनेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तइल होकर उसे नुकसान पहुंचाते। उनमें से एक उसके पीछे आ गया और उसकी पुश्त पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। उस बैग में एक कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एडिक्ट, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीज़ें थीं। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने वॉलेट खोलकर उसके अंदर मौजूद करेंसी नोट और क्रेडिट कार्ड्स का जायज़ा लिया। उसके बाद उसने बैग में से टिश्यू का पैकेट निकाल लिया और फिर फर्स्ट एडिक्ट भी निकाल ली। अब तुम खड़े हो जाओ, उस लड़के ने तहमकाना अंदाज में कहा। सालार इस तरह हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा हो गया। उस लड़के ने उसकी पुश्त पर जाकर उसकी शॉर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर उन्हें टटोला और उनमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाल ली। गुड, कार है? सालार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ, मगर कार को रहने दो। सालार ने पहली बार उन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार को क्यों रहने दें? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? उस लड़के ने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे, उसमें और बहुत से लॉक्स हैं। सालार ने उनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं, उस लड़के ने उससे कहा और फिर आगे बढ़कर उसकी आंखों से ग्लासेस खींच लिए। अपने जॉगर्स उतार दो। सालार ने हैरानी से उसे देखा। जॉगर्स किस लिए? इस बार उस लड़के ने जवाब देने के बजाय पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ सालार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। दोबारा कोई सवाल मत करना, जॉगर्स उतारो। सालार खुशमगीन नज़रों से उसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने उस पर ताने हुए रिवॉल्वर के चैम्बर को एक बार जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ अब सालार के दूसरे गाल पर मार दिया। अब देखो इस तरह, जॉगर्स उतारो।
اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا، مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو، مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ۔ اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سالار درد سے دہرا گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوریاں لپیٹنا شروع کر دیں۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹیشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹیشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے سے اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا اور نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قدادم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سائے میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برمودا شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہو گئی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، مگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور
خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشوز اب گل چکے تھے اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا، اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا، اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں یہ دیکھنے کے وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوریوں کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگیں۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹیشوز نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔